السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے تسلسل کے ساتھ آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبوت کا 10واں سال اور اس کے اہم ترین واقعات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، اور اس کے بعد سب سے اہم ترین جس موضوع پر میں نے خطاب کرنے کا وعدہ کیا تھا اس ایپیسوڈ میں، یہ ہے واقعہ معراج، جسے اسراء اور معراج بھی کہہ سکتے ہیں۔ جو میں نے آیت تلاوت کی سورہ اسراء، سورہ نمبر 17 کی پہلی آیت، جس میں رب العالمین فرماتا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، یہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہوا، اس کو رب العالمین نے اسراء کہا، اسریٰ بعبدہ۔ اب وہاں سے 7 آسمانوں کا جو سفر ہوا وہ معراج کہلایا، جس کا تذکرہ سورہ نجم میں بھی آیا ہے اور احادیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے، اور اس سے عقیدے کا بہت اہم جز ہے کہ ہم اس معراج اور اسراء کے تعلق سے کیا اعتقاد رکھیں۔ جو لوگ سائنس کو خدا بنا بیٹھے ہیں، قرآن کی آیتوں کو بھی، احادیث نبویہ کو بھی، اسلامی تعلیمات کو بھی سائنس سے پرکھتے ہیں، اور سائنس میں اگر وہ ممکن ہو تو پھر مانتے ہیں، جن میں زیادہ تر اہل قرآن، منکرین حدیث، اور وہ نام نہاد اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے بدبخت ہیں، جو اصل میں یورپین کنٹریز سے حد سے زیادہ متاثر اور سائنس کو خدا بنا بیٹھے۔ انہوں نے اس بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک رات میں 7 آسمانوں کا سفر کرنا، جیسا کہ آج بھی جتنی ترقی ہو رہی ہے اس حیثیت سے اس سفر کو اور زیادہ وضاحت کے ساتھ سمجھنے میں آسانی ہو رہی ہے کہ کائنات کا کوئی سیٹلائٹ چکر لگا نہیں سکتا، اور خالی ایک آسمان تک پہنچنے کی دوری کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ جو سیارے ہیں، جو ستارے ہیں، جو سورج ہے، جو چاند ہے، وہاں تک پہنچنے کا بھی کئی دن لگ جا سکتے ہیں اگر ہم عام مسافت کو لے لیں۔ بہرکیف ایک الگ بحث ہے۔ تو اس واسطے انہوں نے کیا کیا، یہ خواب کی حالت کہہ کر اس کو ٹالنے کی کوشش کی، حالانکہ یہ خواب کی نہیں، حقیقت کی حالت ہے،
اور اس حالت میں رب العالمین اپنے بندے کو لے جانا کوئی بڑی بات نہیں رب العالمین کے لیے۔ وہ تو وہ ہے نا اس کے بارے میں ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ کن فیکون کا مالک ہے، وہ کہہ دے ہو جا تو ہو جا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بس ارادہ اور کہہ دے کہ ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ اللہ کے لیے کون سی بڑی بات ہے، اللہ کے لیے کون سی مشکل بات ہے؟ اللہ کو جو نہیں سمجھتے ہیں، اللہ کی طاقت، اللہ کی ملوکیت، اللہ تبارک و تعالی کی بادشاہت، اللہ کا اختیار، جنہوں نے انسانوں جیسا سمجھ رکھا ہے، ان بدبختوں کے لیے مشکل ہے، ورنہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل کی بات نہیں۔ اسی لیے جب اللہ تبارک و تعالی نے اس اسراء کا ذکر کیا تو فرمایا کہ سبحان، وہ ذات کون ہے؟ وہ ایسی ذات ہے اس جیسی کوئی ذات نہیں، وہ سبحان ہے، بے عیب ہے، کوئی عیب نہیں، کوئی کمزوری نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا لفظ استعمال کیا! اور یہ اتنی بڑی بلندی دینے کے بعد لیکن لفظ استعمال کیا بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بندے ہیں، بندے ہونے میں فخر ہے۔ معراج جیسا گفٹ دیا، لیکن یہ نہ سمجھو کہ اللہ نے اپنی الہیت میں شریک کر لیا، بلکہ رب نے کہا کہ میں اپنے بندے کو لے گیا، میرا حکم تھا، بس میں لے گیا، بلایا میں۔ یاد رکھیے اس بات کو بڑا چڑھا کر پیش کرنے والے ایسے علماء بھی ہیں اور ایسے جہلا بھی ہیں جنہوں نے کیا کیا، اس واقعے کو بالکل ہی ایسے کہانیاں اور قصوں پر مشتمل کر دیا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو مالائی قصے ہیں جس کی کوئی سند ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہ تمام چیزیں نہ حدیث سے ثابت ہیں، نہ اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ جیسا نے بعضوں نے کہہ دیا کہ وہ ساتوں آسمانوں پر گئے، پھر عرش پر گئے، پھر اس کے بعد کیا ہے، عرش پر پہنچے تو کوئی نظر نہیں آیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آخر میں دیکھا تو آئینہ رکھا ہوا تھا، اور آئینے میں دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہی اللہ ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اسی واسطے بعضوں نے کیا کیا ہے، خاص کر صوفیہ نے اس دین کو جو غارت کیا، اور اس دین کے اندر جس طرح انہوں نے غلط فہمیاں پیدا کی، اتنا نقصان تو دشمن بھی نہیں کیا۔ احمد اور احد میں میم کا پردہ، یعنی محمد، احمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، احد اللہ کا نام ہے، میم نکال دو احمد میں سے تو احد بن جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ احد اللہ ہے، احمد محمد ہیں، زمین پہ اترے تو احمد بن گئے، آسمانوں میں گئے تو احد بن گئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ٹھیک وہی عقیدہ جو کہ کیا ہے، ان بدبخت عیسائیوں نے گھڑا تھا، حلول کا عقیدہ۔ ہاں، بعضوں نے اشعار میں بھی کیا ہے اس کو پرویا ہے، جو عرش پر احد تھا اتر پڑا، وہی مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ۔ اور ایک بہت بڑے پرجوش مقرب جن کا بہت نام ہے، جنہوں نے کیا کیا ہے، بڑی میٹھی میٹھی باتوں سے عوام کو جھانسا دیا، اور کئی موضوع اور ضعیف روایتوں کو ایسے پھیلایا گویا کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے لگے۔ مولانا طارق جمیل کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اللہ انہیں ہدایت دے، وہی کہہ سکتے ہیں، ہم کیا کریں۔ انہوں نے تو صاف اس واقعے میں کہہ دیا کہ اللہ آ کے لے گیا، نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے وہاں سے لے گیا، جبکہ احادیث ثابت ہیں کہ جبرائیل آ کے لے گئے تھے، براق پہ سفر ہوا۔ لیکن اسرا بعبدہ کی تفسیر کرتے ہوئے گرامیٹیکل کیا ہے، کچھ باتیں سمجھاتے ہوئے مولانا نے صاف کہا ہے کہ اللہ خود اتر کے زمین پہ آیا، پتہ نہیں ان کو کہاں سے وحی اتری۔ یا رب کس طرح عوام کو بہکا رہے ہیں، بلا دلیل باتیں کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے بعض ان
بدبختوں نے جنہوں نے کیا کیا، اس کو دیومالائی قصوں میں تبدیل کر دیا. انہوں نے کہا کہ پھر معراج میں جا کے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، یہ نور وہ نور سے صدیاں گزر گئی اس کے اندر. کس نے کہا؟ جو واقعہ صحیح احادیث سے ثابت ہے وہ کیا ہے؟ احادیث میں اس کا خلاصہ کیا ہے؟ ابن قیم لکھتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق زاد المعاد جو کہ تمام سیرتوں کی بنیادی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر امام ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سمیت براق پر سوار کر کے حضرت جبرائیل کی معیت میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک سیر کرائی گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نزول فرمایا، کہاں؟ بیت المقدس میں. انبیاء کی امامت فرمائی اور براق کو مسجد کے دروازے کے حلقے سے باندھ دیا، وہاں ٹھہرایا اپنی سواری کو. پھر اس کے بعد آسمانوں کی سیر کرائی گئی، ہر آسمان پر الگ سے دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. یہ صحیح روایتوں سے ثابت ہے. ان ملاقاتوں میں اہم ترین باتیں جو ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بات ہوئی، جبکہ وہ وہاں کے بیت المعمور، وہاں ایک کعبہ ہے 7 آسمان کے اوپر. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو وہاں حضرت جبرائیل سے ملاقات ہوئی اور حضرت آدم سے ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ سیدھے طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں. پوچھنے پر حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ ان کی اولاد کو دیکھتے ہیں، سیدھے طرف وہ روحیں ہیں جو جنت جائیں گی تو وہ مسکراتے ہیں، اور بائیں طرف وہ روحیں ہیں جو جہنم جائیں گی تو وہ روتے ہیں. کیونکہ کوئی بھی ہو، اصل میں باپ ہے نا، باپ کے اندر ایک تڑپ ہوگی اپنے بیٹوں کے لیے. تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے مبارکباد دی اور اللہ کے رسول کی نبوت کا اقرار کیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا، جس میں کیا ہے، دیومالائی قصے ملا دیے گئے ہیں. حقیقت احادیث پر کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے. ہاں، جس کے بارے میں نجم میں صاف طور پر آیا ہے کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. پورا احوال رب العالمین یہاں پر ذکر کر رہا ہے. ہاں، ما زاغ البصر وما طغى، آنکھیں نہ بھٹکی نہ حد سے زیادہ آگے بڑھی، جو دیکھا وہ حقیقت دیکھا. ہاں، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اللہ نے اپنے بندے پر وحی کی وہ جو وحی کرنی تھی. اللہ اکبر، اللہ ہی بہتر جانتا ہے خاص وحی کیا ہوئی. لیکن اللہ کے رسول نے بتایا کہ ان باتوں میں سے ایک بات ضرور یہ تھی کہ جو کوئی شرک کیے بغیر مرے گا، خواہ اس کے کیسے بھی گناہ ہوں گے، اللہ اس کی جنت کی گارنٹی دیا تھا اس وقت. شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، خواہ کوئی اور گناہ ہو، لیکن وہ ایک نہ ایک دن جنت جائے گا. سدرۃ المنتہا، جو بیری کا ایک در، سدرہ کہتے ہیں بیر کو،
بیری کا جو درخت ہے وہ آخری ہے، پتہ نہیں اللہ نے وہاں بیری کا درخت کیوں پیدا کیا، اور وہ عالم بالا کا آخری انتہائی منزل ہے، عند سدرۃ المنتہی، اور وہیں پر اللہ کہتا ہے کہ عندہا جنت المأویٰ، جنت المأویٰ بھی ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، چھایا ہوا تھا جو سدرہ پہ چھایا ہوا تھا، کیا چھایا ہوا تھا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ احادیث میں اللہ کی نور، اللہ کا جلال، اللہ کے تجلی جو چھائی ہوئی تھی، اس پر رنگ برنگے موتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بکھرے ہوئے ہیں، کوئی وہاں اس کی ویلیو ہی نہیں ہے، دنیا کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں۔ تو اس کے بعد آپ بیت المعمور جو وہاں کا ہے، کعبۃ اللہ، وہ آپ نے دیکھا۔ پھر اس کے بعد اللہ جبار ذوالجلال والاکرام کے دربار میں پہنچایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اللہ کے بڑے بڑے نشانیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کائنات کی بڑی بڑی نشانیاں اللہ نے دکھلائی، لیکن یہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ رب کو دیکھا۔ اسی واسطے علماء کا اس میں سخت ترین اختلاف ہے کہ وہ معراج میں اللہ کے رسول کو دیکھا یا نہیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بخاری کے اندر صاف روایت ہے کہ جو کہتا ہے کہ معراج میں اللہ کو دیکھا وہ جھوٹا ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح تر بات یہی ہے کہ معراج میں اللہ کو نہیں دیکھا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی سے بغیر کسی پردے کے بات کی، اور اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر، اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا تھا، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن دیکھنے کی بات احادیث سے ثابت نہیں ہے صحیح ترین۔ پھر اس کے بعد اللہ نے 50 وقت کی نمازیں فرض کی، وہ حکم جو زمین پر نہیں دیا گیا، اس کے لیے بڑا اہتمام کر کے آسمانوں کو سجا کے اپنے نبی کو بلا کے جو حکم دیا وہ نماز ہے، یاد رکھو۔ نماز کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے مخصوص طور پر بلا کے فرمایا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے، تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کیا عطا کیا؟ فرمایا 50 نماز۔ انہوں نے کہا آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی، کیونکہ اپنی امت کے سلسلے میں اچھی طرح تجربہ تھا، اور جیسے خیال کیا ہمارے بارے میں یہ بھی بالکل صحیح کیا۔ آج 5 وقتہ نماز پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں؟ حضرت موسیٰ بڑے نباز تھے، اور ایک طرح سے کیا ہے، ہم ان پر سلامتی بھیجیں، ان کے لیے دعائیں کریں علیہ السلام، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میری امت کو 2 نمازیں ملی، وہی وہ صحیح نہیں پڑھ پائے، تو آپ کی امت کو 50، جائیے آپ کیا ہے کم کروائیے۔ اپنے پروردگار کے پاس واپس جاتے ہیں، پھر تخفیف کا، کم کرنے کا سوال کرتے ہیں۔ ایک روایت میں تو ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو اللہ کے رسول نے مشورتاً حضرت جبرائیل کی طرف دیکھا، یعنی مشورہ لے رہے ہوں کہ کیا میں جا کے کم کرواؤں، تو حضرت جبرائیل نے بھی ہاں کر دی۔ معلوم تھا امت کا حال کیا ہوگا۔ حضرت موسیٰ کی امت کو 2 نمازیں تھیں، یہ 50 کیسے کریں گے؟ اب ایک بہت اہم سوال ہے، اگر ولو بالفرض 50 نمازیں فرض ہو جاتی، 5 کے ساتھ یہ سلوک ہے تو ہم 50 کے ساتھ کیا کرتے؟ تو حضرت جبرائیل نے جب ہاں کہا تو واپس گئے، پھر اللہ تبارک و تعالی سے سوال کیے۔ بات صحیح روایات میں یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 10 نمازیں کم کر دی، بعضوں میں ہے کہ بتدریج کم ہوئے، یہاں تک کہ بار بار کی تخفیف کے بعد 5 نمازوں پر اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کر دیا۔ پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے
تو تب پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اور بھی کم کروا دیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے رب سے اب شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میں کتنی بار کم کرواؤں، میں اسی پر راضی ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے تو ندا آئی، آواز آئی کہ تمہارے لیے میں نے جو تخفیف کی لیکن ثواب کے اعتبار سے وہی ہے، اللہ کی بات نہیں بدلتی. 50 نمازوں کا ثواب ملے گا لیکن پڑھنا 5 ہے. یاد رکھیے یہ اتنا بڑا گفٹ جو ملا، یہ نماز کا گفٹ، یہ معمولی اہمیت نہیں رکھتا ہے اور معمولی ثواب نہیں ہے اس کا. سب سے پہلے سوال بھی اسی کا ہوگا. اگر اس میں پرفیکٹ تو یاد رکھو نامہ اعمال میں اگلی جو چیزیں آئیں گی اللہ تبارک و تعالی اس میں درگزر فرما سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کو دیکھا یا نہیں، اس بارے میں امام ابن تیمیہ کی ایک تحقیق یہ ہے کہ آنکھ سے دیکھنے کا سرے سے کوئی ثبوت نہیں ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی صحابی بھی قائل نہیں ہے. اور یہ ہے کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا اور اللہ نزدیک ہوا، قریب آیا. یہ جو نجم میں آیا ہے یہ قربت اصل میں اللہ نہیں ہے وہاں پر مراد، وہاں جبرائیل مراد ہیں. اور آپ سیاق و سباق دیکھیں، علمہ شدید القوا سے جب بات چلتی ہے تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جبرائیل ہیں. جبرائیل نزدیک آئے، اترے، حتیٰ کہ اتنے نزدیک ہوئے 2 کمان یا 2 کمانوں سے کم کا فاصلہ رہ گیا ہے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. اس آیت کو اللہ تبارک و تعالی کی نزدیکی کے لیے جو لوگ دلیل لیتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیث معراج میں جس قربت اور دنا فتدلّا کا لفظ آیا ہے یہ دراصل جبرائیل کے لیے ہے، اور سورہ نجم میں جو ذکر آیا ہے وہ سب کا سب جبرائیل علیہ السلام کے لیے ہے. حدیث میں جو لفظ آیا ہے وہ الگ معراج کے لیے ہے، اس میں قربت کا ذکر ہے لیکن اس میں بھی رؤیت کا ذکر نہیں ہے، دیکھا نہیں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں حضرت جبرائیل کو 2 مرتبہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا. ایک دوسری وحی کے وقت، ایک معراج میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج میں اور کیا کیا چیزیں پیش آئی کہ لے جاتے وقت شق صدر، ایک مرتبہ پھر سینہ چاک کر کے کیا ہے علوم و حکمت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بھر دیا گیا. ایک مرتبہ یہی واقعہ بچپن میں بھی ہوا جبکہ 4 سال کے تھے، حلیمہ سعدیہ میں پروان چڑھ رہے، حلیمہ سعدیہ کے پاس بنو سعد کے اندر پروان چڑھ رہے تھے. ایک مرتبہ وہی واقعہ پھر معراج کے سلسلے میں جب لے جایا گیا تو پھر یہ کام کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے حکمت اور دانائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھر دی. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے وہاں پر دودھ اور شراب پیش کیے گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اختیار فرمایا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ نے فطرت کی راہ اپنائی، یا دوسرے الفاظ میں ہے کہ آپ نے فطرت پالی. اور یاد رکھیے کہ اگر آپ شراب لی ہوتی تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں 4 نہریں دیکھی جو ظاہری تھی، دو باطنی تھی.
ظاہری نہریں جو دنیا کے اندر جا رہی تھی وہ نیل اور فرات ہیں۔ ہاں، بعض مفسرین، بعض محدثین کہتے ہیں کہ نیل اور فرات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی رسالت نیل اور فرات کی شاداب وادیوں کو اپنا وطن بنائے گی، یہاں کے باشندے نسلاً بعد نسل مسلمان ہوتے رہیں گے اور اسلام وہاں تک پھیلے گا، اور یہی ہوا بھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک دیکھا، مالک کو جو جہنم کا داروغہ تھا، جس کا ذکر قرآن میں بھی آئے، وَنَادَوْا يَا مالک لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، وہ لوگ پکاریں گے جہنمی تڑپ تڑپ کے، اے مالک، اے داروغہ جہنم، ذرا اپنے رب سے کہہ دو کہ ہمیں مکمل مار دے، ہمارا فیصلہ ہی تمام کر دے، ہم کو موت دے دے، کیونکہ اذیت نہیں سہ سکتے۔ لیکن وہاں موت نہیں ہے، لا تبقی ولا تذر، نہ مرے گا نہ جیے گا۔ تو داروغہ جہنم مالک کو دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ ہنستے ہی نہ تھے، ان کے چہرے پر خوشی اور بشاشت تھی ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کو بھی دیکھا، یعنی مالک جو داروغہ ہیں ان کو خوشی کیا چیزیں معلوم نہیں ہے۔ خوبصورت سے خوبصورت بھی کوئی آئے، اللہ کا حکم آئے اٹھا کے جہنم میں پھینکو، تو وہ نہیں دیکھیں گے کہ اتنی خوبصورت لڑکی، اسے لے کے کیسے جہنم میں پھینکیں گے، کیونکہ ان کو جو پتا ہے صرف وہی کام کریں گے۔ اس لیے فرمایا کہ نہ وہ ہنستے تھے، نہ ان کے اوپر خوشی اور بشاشت تھی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو یتیموں کا مال ظلماً کھا جاتے تھے، ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے، اتنے لمبے لمبے، اور اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑے جیسے انگارے ٹھوس رہے تھے، جو دوسری جانب پاخانے کے مقام سے نکل رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ ہیں جو ظلماً یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ تو یاد رکھو، اللہ سے ڈرو یتیموں کا مال کھانے کے سلسلے میں، ورنہ یہ سزا ملے گی کل کہ ہونٹ اونٹوں کی طرح بڑے ہوں گے اور انگارے چبانا پڑے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے تھے، اتنے بڑے بڑے پیٹ۔ اور جب آل فرعون کو آگ پر پیش کرنے کے لیے لے جایا جاتا تھا تو ان کے پاس سے گزرتے وقت ان پیٹوں کو رونتے ہوئے گزرتے تھے، وہ ہل نہیں سکتے تھے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سود خور ہیں، سود لیتے ہیں، کھاتے ہیں، دیتے ہیں، لینا دینا سب برابر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم کیا کریں گے، بھائی مجبور ہیں، ہم تو کیا کر سکتے ہیں، ہم دیتے کہاں ہیں، ہم تو ضرورت پہ لیتے ہیں۔ لینے والے بھی برابر ہیں گناہ میں، دینے والے بھی برابر ہیں گناہ میں۔ اس کی پاداش میں پیٹ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ آدمی سفر کر کے جا سکتا ہے، اور آل فرعون ان کو رونتے ہوئے جائیں گے۔ اور اسی طرح زناکاروں کو دیکھا کہ ان کے سامنے تازہ اور بہترین گوشت خوشبودار رکھا ہوا ہے، اور اس کے پہلو بے پہلو سڑا ہوا بدبودار رکھا ہوا ہے، اور یہ لوگ بالکل تازہ خوشبودار گوشت کو چھوڑ کر بدبودار سڑا ہوا گوشت اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ یا رب، کیا نسبت ہے دیکھی، حلال بیوی کو رکھتے ہوئے یا حلال نکاح کو رکھتے ہوئے جو لوگ زنا کرتے ہیں، اور جو لوگ اس پر کوئی گناہ کا اثر نہیں ہوتا، کل قیامت کے دن اس کا بدلہ ایسے ملے گا کہ وہ دراصل تازہ اور خوشبودار گوشت سامنے ہے لیکن نہیں کھاتے ہیں، بدبودار اور سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو بھی دیکھا جو اپنے شوہروں پر دوسروں کی اولاد داخل کرتی ہیں، یعنی شادی شدہ زانی، یعنی شوہر کے ساتھ ہیں لیکن کسی اور سے تعلق رکھ کے حاملہ ہو جاتی ہیں، اور شوہر سمجھتا ہے کہ یہ اپنا ہی بچہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے سینوں میں بڑے بڑے ٹیڑے کانٹے چبا دیے گئے ہیں چھاتی میں، اور انہیں آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا دیا گیا ہے۔ یا رب، اللہم احفظنا منہم، اللہم احفظنا منہم۔ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں گناہوں کی سزا جو ملے گی۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ یہ حشر کے میدان میں ملے گی، مت سمجھیے
یہ عذاب قبر کے طور پر برزخ میں بھی ملے گی۔ ان گناہوں کی یہ سزا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے جاتے ہوئے اہل مکہ کا ایک قافلہ بھی دیکھا جو انہی ایک کے اونٹ بھڑک گیا تھا، اور اس کے لیے یہ لوگ تلاش کر رہے تھے، تو ان سے ملاقات بھی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پانی بھی پیا جو ایک ڈھکے ہوئے برتن میں رکھا ہوا تھا۔ اس وقت قافلہ سویا ہوا تھا، یعنی جب جا رہے تھے۔ یہ سب نشانیاں ہیں۔ اور صبح جب ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام باتیں مشرکین مکہ کو جمع کر کے بتائی کہ رات ہم نے آسمانوں کا سفر کیا۔ اب دراصل اس کا ریئیکشن کیا ہوا، اور ان بدبختوں نے کیسا مذاق اڑایا، اور صحابہ نے کیسے مانا، صدیق کو صدیق اکبر کا خطاب کیسے ملا، اور ہم کیوں انہیں صدیق اکبر کہتے ہیں، انشاءاللہ یہ آپ کے اگلے جو درس آنے والے ہیں ان میں وضاحت کروں گا۔ دیکھتے رہیے گا MSLA لائیو ٹی وی کو، سبسکرائب کیجئے، اور اس کے ساتھ آپ کا اپنا تعلق بڑھاتے رہیے۔ علوم کی ایک دنیا ہے جو سمیٹ کے آپ کو ہم دے رہے ہیں۔ اس کے لیے جد و جہد کرنا، اس کے لیے دعوت دینا، اس کو نشر کرنا، اس کے سبسکرائب بڑھانا، اور اسی طرح دوسروں تک پیغام پہنچانا، یہ اسلام ہی کی باتیں، اسلام ہی کا عمل ہے۔ تو آپ لوگ اس چیز کو اہمیت کے ساتھ لیں، ان دروس کو آپ غور سے سنیں، اور اپنے علم میں اضافہ کریں، اور اللہ اور اس کے رسول کے قرب، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اور اس کے ذریعے سے جنت حاصل کرنے کا یہ جو ذریعہ ہے، اس کو آپ اپنائیں۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔